ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں موجود کچھ دیر تک لاہور پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز معزز مہمان کے استقبال کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود۔ ایرانی صدر مزار اقبال پر حاضری کے بعد اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ اسلام آباد میں شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز آویزاں۔ دورہ پاکستان کا مقصد تجارتی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ان تمام تعلقات کو فروغ دیا جائے گا۔ چین کے سلک روڈ منصوبے کا حصہ بنیں گے۔ ایرانی صدر کی پاکستان روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو، کہا پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناکام ہوگی۔ دورے کے دوران سرحدی سلامتی، علاقائی امن کے امور پر بات ہوگی۔ سرحدی منڈیاں اور رابطے باہمی تعاون کو نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ پاک ایران تجارت $10 ارب تک لے جائیں گے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شرکت سے ایران کو یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پاک فوج میں جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر کی شمولیت، فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ جنرل عاصم منیر کی اکیڈیمی اور سول سوسائٹی سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کی جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں بھی شرکت۔ جنگی ہیلی کاپٹر کا مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں فائر پاور کا مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو سراہا۔ آرمی چیف کی جوانوں سے ملاقات، اعلیٰ مورال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی پاک فوج میں شمولیت، آرمی ایویشن میں اہم سنگ میل، جدید ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس نائٹ سٹرائک کی صلاحیت رکھنے والے ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے مسلح افواج کی فضائی اور زمینی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ۔ جدید ترین آل ویدر جنگی ہیلی کاپٹر دن اور رات میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ Z-10 ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے میدان جنگ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کی صلاحیت مزید مضبوط ہو گئی۔ چین کے J-20 اسٹیلتھ طیارے نے امریکہ، جاپان اور یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کو مات دے دی۔ چینی اسٹیلتھ فائٹر طیارہ آبنائے سوشیما کے فضاؤں سے پرواز کرتا ہوا تائیوان کے اوپر سے چکر لگا کر واپس آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ چینی طیارے کی پرواز ایسے علاقے میں ہوئی جہاں کئی یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی فضائی دفاعی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ امریکہ کو روس کے حملے کا خطرہ، صدر ٹرمپ نے 2 جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات غیر ارادی نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ موقع ان میں سے ایک نہیں ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ سابق روسی صدر نے حملے کی دھمکی دی تھی، لوگوں اور امریکی عوام کو بچانے کے لیے آبدوزیں تعینات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اگر یہ بیانات محض الفاظ سے بڑھ کر کچھ نکلے تو امریکہ اس کے لیے تیار۔ پاکستان کو ریکوڈک منصوبے کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی پیشکش۔ ایشیائی ترقیاتی بینک، US ایگزم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی پیشکش منصوبے کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق US ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکوڈک منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی، کاروباری ٹرانزیکشن کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروباری طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجراء کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیوں کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیوں کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرانا ہوں گی۔
پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا صحافیوں سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، مارکہ حق میں کامیابی کو منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم سے زیادہ میڈیا فرینڈلی کوئی نہیں ہو سکتا، ہماری گردن میں سریا نہیں، سندھ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے۔ فسادیوں کا گرو انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، کوئی نہیں روکے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ اگر وہ انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر غیر ملکی بچوں نے ہی تحریک چلانی ہے تو یہاں موجود پی ٹی آئی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ کراچی میں سینئر وکیل قتل کیس پر 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ایس ایس پی کماڑی سربراہ مقرر۔ شمس الاسلام کو سابق گن مین کے بیٹے نے قتل کیا، پہلے بھی ایک بار حملے کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ نام پی این آئی ایل لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ دوسری جانب حملے میں سینئر وکیل کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج، ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ ادھر کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلا کا قاتل کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ پاکستان بالخصوص صوبہ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص اے ٹی ایف بلوچستان نے اندرونی اور بیرونی خطرات، سازشوں اور دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ آئی جی معظم جاں بلوچستان میں جلد خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ آئی جی پولیس بلوچستان معظم جاں انصاری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، بلوچستان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کئی سال سے بلوچستان دہشت گردی کا شکار رہا، اے ٹی ایف نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہے، امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، خیبر پختونخوا میں مقیم پی او آر کارڈ ہولڈرز کو واپس جانے کی ہدایت جاری۔ محکمہ داخلہ نے عارضی پناہ لینے والے کارڈ ہولڈر شہریوں کو پشاور اور لنڈی کوتل ٹرانزٹ پوائنٹ پہنچنے کا کہہ دیا۔ پی او آر کارڈ ہولڈر کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ کراچی کے علاقے دو دریا کے قریب سمندر سے اورنگزیب کی لاش بھی نکال لی گئی۔ 2 بچوں کی لاشیں گزشتہ روز ہی نکال لی گئی تھیں۔ اورنگزیب نے 2 روز قبل دریا کے قریب بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ 5 اگست کے احتجاج کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت بلوچ نے کہا، 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین پر احتجاج ہوگا، ہمیں سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان اڑان بھرنے کے لیے تیار، بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ویزا کی درخواست دے دی۔ علیمہ خان نے ایکس پوسٹ پر لکھا، دونوں نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ چند روز قبل ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ویزوں کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ بانی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے، اگر آپ کی بات درست ہے تو بچوں کو ویزا کی ضرورت نہیں۔ سابق بھارتی فوجیوں کا مودی سرکار سے آپریشن سندور کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کے دوران پوچھا، آپریشن سندور میں کتنے بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا، مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ امریکی ریاست مونٹانا میں سابق امریکی فوج کی بار میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مائیکل پال براؤن نامی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔
خون سے لکھی جا رہی غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن، امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی ہوئے، غذائی قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپس اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں نسل کشی پر یورپی ملک سلووینیا کا بڑا اقدام، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی اسلحہ تجارت پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم روبرٹ گلوب کا حکومتی اجلاس کے بعد اعلان، کہا اسرائیل کو اسلحے کی درآمد، برآمد اور ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک دفاعی کمپنی راکٹسان نے جدید روبو ڈاگ متعارف کروا دیا۔ میزائلوں سے لیس روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا بلکہ خود کار طور پر بھی کام کرے گا۔ روبو ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ 4 میزائلوں سے لیس روبو ڈاگ جاسوسی اور حملے دونوں قسم کے مشنز کے لیے موزوں ہے۔ اور یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری، دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا۔ ملی نغمے میں وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔